اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ محاضرات فقہ کے خلاصہ جات پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے ہم جو ہے محاضرات حدیث اور محاضرات سیرت جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، تو اب سے انشاءاللہ جو ہے وہ ہم محاضرات فقہ جو ہے کچھ سیشن کے اندر جو ہے اسے ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس میں انشاءاللہ ہم مختلف موضوعات پہ بات کریں گے جو کہ فقہ اور علوم فقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا لیکچر۔ تو امید ہے آپ سب کو آواز آ رہی ہوگی۔ اگر کسی کو کوئی ایشو ہے تو وہ ابھی شروع میں بتا دے، پھر ہم انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس میں سب سے پہلی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ جو فقہ اسلامی ہے اس کو قرآن و سنت سے الگ سمجھنا جو ہے وہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو شریعت ہے وہ قرآن و سنت کی شکل میں موجود ہے، اور اسی شریعت کا جو انطباق ہے وہ روزمرہ معاملات پر کرنے کے لیے جن جزوی احکام و مسائل کو دریافت کرنا ضروری ہوتا ہے، تو ان مسائل کو دریافت کرنے کے لیے دراصل فہم و بصیرت کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے، اور اسی فہم و بصیرت کا نام جو ہے وہ فقہ ہے۔ تو اس ضمن میں دو تین چیزیں جو ہے وہ سمجھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کی نصوص کو واقعات اور حقائق پر منطبق کرنا ایک پہلی بات جو فقہ کے ضمن میں ضروری ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز ہے کہ تفصیلی احکام مرتب کرنا، اور پھر ان احکام کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کرنا۔ تو فقہ کو سمجھنے کے لیے یا فقہ کی تعریف کے لیے یہ دو تین پوائنٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں فقہ کے مضمون کی طرف اور اس کی وسعت کی طرف، کہ فقہ کا جو مضمون ہے وہ اس قدر وسیع ہے کہ اسے جو ہے وہ اگر ہم قانون کہیں تو اس کی وسعت کے جو ہے یہ خلاف ہوگا، اس کی وسعت کو یہ محدود کر دے گا اگر ہم اسے صرف اسلامی قانون کہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اگر فقہ اسلامی کو دوسرے جو قدیم قوانین ہیں ان کے ساتھ اگر اسے موازنہ کریں اس دور میں کہ جس دور میں فقہ اسلامی کو مدون کیا جا رہا تھا، تو اس دور میں چار بڑے بڑے قوانین جو ہے وہ دنیا کے اندر موجود تھے۔ ان میں سے سب سے پہلا جو قانون ہے وہ حموربی کا قانون ہے، اور حموربی کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا جو سن وفات ہے وہ 1750 قبل مسیح ہے، اور بعض مورخین کے نزدیک جو ہے یہ نمرود تھا جو ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ ہم اثر تھا۔ اس نے کئی سو دفعات پر مشتمل جو ہے وہ مجموعہ قانون مرتب فرمایا، اور 45 سال اس کا دور حکمرانی تھا، اور اس نے 280-82 کے قریب دفعات پر مشتمل جو ہے وہ قانون لکھوایا۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا جو ہے وہ بت پرست اور مشرک حکمران تھا، اور اس کی طرف سے یہ پیش کردہ جو ہے وہ قانون تھا۔ اچھا، اس کا مشرک ہونا اس لیے ہے کہ اس کا جو قانون ہے، مجموعہ جو قانون ہے، اس کا آغاز و اختتام جو ہے بتوں کی مناجات سے ہوتا ہے، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ شرک کے اندر ملوث تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں عدل و انصاف سے متعلق قوانین تھے، اور جھوٹے گواہ کی سزا جو ہے وہ موت کی صورت میں تھی، اور پھر یہ بھی تھا کہ غلط فیصلہ کرنے والا جو جج ہے اس پر جرمانہ ہوگا، یا پھر اسے برطرف جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اور ساتھ میں جو ہے وہ اس قانون میں جو سابقہ شریعتیں تھیں ان کی کچھ بقایا جات بھی تھیں، یعنی نوح علیہ السلام ہیں، یہ ادریس علیہ السلام، یا دوسرے کچھ جو انبیاء ہیں ان کی تعلیمات کے کچھ حصے بھی اس میں ملتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ تورات سے ملتے جلتے احکام بھی اس کے مجموعہ قانون میں پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قصاص کے بارے میں ہے،
یا آنکھ کے بدلے میں آنکھ ہے، کان کے بدلے کان کا اصول ہے. تو اس طرح کے جو اصول ہیں وہ بھی ہمیں اس کے مجموعہ قانون میں ملتے ہیں، جو کہ حموربی کی طرف سے جو ہے وہ بنایا ہوا قانون تھا. اس کے علاوہ دوسرا جو قانون ہے جو بڑا مشہور تھا اس دور میں، کہ جس دور میں فقہ اسلامی کو جو ہے وہ مدون کیا جا رہا تھا، تو اس میں ہے جی قانون روما. تو قانون روما کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ 450 قبل مسیح میں مرتب ہوا. اور قانون روما جو ہے یہ 12 تختیوں پر جو ہے وہ لکھا گیا. اور یہ جو قانون ہے یہ بنیادی طور پہ کچھ رسوم و رواج پر مشتمل تھا. اور اہل روم کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ ان سے پہلے جو ہے وہ یونانی تہذیب وہ بہت اہم تھی. تو ہاں جی، میری آواز آ رہی ہے؟ کوئی ایک بندہ کنفرم کر دے تاکہ میں آگے چلوں. یس جی سر. سر آپ جا رہی ہے. اچھا، جو قانون روما ہے یہ یونانیوں سے ماخوذ اس کے کچھ احکام تھے، جس میں کچھ مذہبی مراسم بھی تھے، جنازہ اور میت سے متعلق احکام بھی اس میں پائے جاتے ہیں. اور یہ جو قانون ہے قانون روما، یہ اس کا جو اسلوب ہے یا انداز ہے وہ شاعرانہ اور مبالغہ آمیز تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند سال پہلے جو ہے جسٹینین نے ان قوانین کو از سر نو جو ہے وہ مرتب کیا. تو یہ سب جو ہے وہ رومن لا کے اندر جو ہے وہ شمار کیے جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ ایک جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ جو فقہ اسلامی کے طلباء و طالبات ہیں ان کے لیے رومن لا سے متعلق جاننا ضروری ہے. وہ اس لیے کہ بعض مغربی مستشرقین جو ہیں انہوں نے کوئی 150 یا 250 سال پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ جو فقہ اسلامی ہے اس کا ماخذ جو ہے وہ رومن لا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ دعویٰ جو ہے، مستشرقین کا یہ جو دعویٰ ہے، یہ مسلمانوں کی جو فقہ ہے اس کی وسعت اور جامعیت سے عصبیت کی بنا پر اختیار کیا گیا ہے. اور محققین جو ہیں انہوں نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ رومن لا جو ہے اس کی ترتیب یا اس کے جو بنیادی مضامین ہیں، اس کے احکام ہیں، وہ اسلامی قانون سے نہیں ملتے اور اس سے متعارض ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم رومن لا کو دیکھیں یا رومن قانون کو دیکھیں تو اس کے اندر بنیادی طور پہ 3 قسم کے مضامین جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں. وہ ہے جی پہلے نمبر پہ اشخاص کا قانون، یعنی شہریوں کے حقوق و فرائض کیا ہوں گے، خاندان ہے اور نکاح سے متعلق جو امور ہیں اس بارے میں قانون ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اشیاء کے تحت اشیاء سے متعلق قانون ہے، جس میں جائیداد کا اور ملکیت کا تصور اور لین دین کا تصور جو ہے اس طرح کے. اور ساتھ میں اعمال جو ہے اس میں ذمہ داریوں سے متعلق ہے یا معاہدات سے متعلق، جرائم سے متعلق اور جانشینی سے متعلق جو ہے وہ اصول و ضوابط ہیں اور قانون ہے. اس کے مقابلے میں جو فقہ اسلامی ہے اس کی اگر ہم کتابیں دیکھیں، جو فقہ کی کتابیں ہیں ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ ان عنوانات کے تحت مرتب نہیں کی گئی. تو اس بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی بھی طرح جو ہے وہ جو اسلامی فقہ ہے وہ اس کا ماخذ جو ہے وہ رومن لا نہیں بنتا، جیسے کہ مستشرقین نے یہ ایک نقطہ نظر اختیار کیا ہے. اس کے مقابلے میں جو رومن لا ہے اس کے مصادر جو ہیں وہ بھی اسلامی قانون سے مختلف ہیں. جہاں تک رومن لا کا تعلق ہے تو اس کے مصادر میں جو ہے وہ بادشاہوں کا مدون کردہ قانون ہے، جس میں ان کے ججوں کے فیصلے ہیں یا ماہرین قانون کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں. جبکہ فقہ اسلامی جو ہوتا ہے اس میں اس کے ماخذ مختلف ہیں. اور اس اعتبار سے بنیادی جو تصورات ہیں یا احکام ہیں اور جو ماخذ ہیں تو ان سب کا جو ہے وہ فرق ہے. تو اس فرق کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی طرح جو اسلامک فقہ ہے اور رومن لا ہے وہ ایک جیسے نہیں ہے. البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مشترک ہیں ان دونوں میں، ان دونوں کے انداز یا طریقہ کار میں.
اور شاید یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس پہ اسلامی قانون کے پہ یہ اعتراض لگایا اور یہ الزام لگایا کہ اس کا ماخذ جو ہے وہ رومن لا ہے۔ وہ مشترکات کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں جو قانون ہیں، یعنی ایک طرف فقہ اسلامی ہے اور دوسری طرف رومن لا ہے، چونکہ ان دونوں کا آغاز جو ہے وہ تحریری نصوص سے ہوتا ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ جو فقہ اسلامی ہے اس کی بنیاد آیات احکام ہیں جو چند سو ہیں، اور ایسے ہی احادیث احکام ہیں، تو ان کی بنیاد پر جو ہے یہ فقہ اسلامی مرتب کیا گیا۔ ایسے اگر ہم قانون روما دیکھیں تو قانون روما کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد دراصل جو ہے وہ 12 تختیاں ہیں جو کہ 450 قبل مسیح میں جو ہے مرتب کی گئی تھی۔ دوسرا اس میں اہم نقطہ یہ ہے کہ دونوں قوانین میں جو ہے فقہا اور قانون دان جو ہیں ان کی تعبیرات اور تشریحات شامل ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو قانون روما ہے اس میں بادشاہوں کی ترجمانی کی حیثیت سے جو ماہرین قانون ہیں ان کے جواب بھی شامل ہیں، تو ان کے جو جوابات ہیں اس کو انہوں نے یعنی مغربی مستشرقین نے جو ہے وہ فتاوی کے ساتھ مشابہ قرار دیا ہے۔ تو شاید یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ غلط فہمی جو ہے وہ پھیلائی گئی۔ کچھ اور وجوہات یہ بھی ہیں کہ دونوں اپنی نصوص کا احترام کرتے ہیں۔ ظاہر جو فقہ اسلامی کے ماننے والے ہیں جو وہ ان کے نزدیک فقہ کی جو بنیادیں ہیں وہ قرآن و سنت ہے، اور جہاں تک رومن لا کی بات ہے تو وہ اپنی جو لا کی بنیادیں قرار دیتے ہیں وہ جسٹینین کی جو مرتب کردہ یا 12 جو تختیاں تھیں جس کی بنیاد پہ جسٹینین نے رومن لا کو اثر نو جو ہے مرتب کیا، تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ یہ مشابہت پائی جاتی ہے یا مشترکات جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ اور ساتھ میں ایک جو غلط فہمی ہے وہ اس وجہ سے بھی پھیلی کہ دور فاروقی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں چونکہ شام کے علاقے بھی فتح ہوئے تو یہ کہا گیا کہ وہاں سے جو ہے رومن لا سے تصورات لیے گئے اور اس کی بنیاد پر جو ہے وہ اسلامی فقہ کو جو ہے وہ مرتب کیا گیا، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بے بنیاد ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اسلامی قانون کو دیکھیں، اسلامی فقہ کو دیکھیں اور اس کے مقابلے میں رومن لا کو دیکھیں تو اسلامی فقہ جو ہے وہ زیادہ حماقیر ہے، اور فقہ اسلامی کے اندر جو ہے وہ آزادانہ قانون سازی کی جاتی ہے جس میں کسی بھی قسم کے بادشاہوں کا جو ہے وہ اس میں اثر رسوخ نہیں ہوتا، بلکہ جو فقہائے کرام ہے وہ اپنی آزادانہ قانون سازی کرتے ہیں اسلامی جو ماخذ ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اور اس کے بعد جو فقہاء ہیں ان کی آزادانہ بصیرت اور اجتہاد کا بھی بہت عمل دخل ہے اسلامی قانون کے اندر یا فقہ اسلامی کے اندر، اور پھر اسلامی قانون اور رومن لا کے تصورات اور قواعد میں بھی جو ہے وہ فرق ہے، تو اس بنیاد پر جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فقہ اسلامی جو ہے وہ اس کے جو فقہاء ہیں انہوں نے رومن لا سے جو ہے وہ کچھ بھی اخذ نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن علاقوں میں فقہ اسلامی پروان چڑھی ان علاقوں میں بصرہ، کوفہ، مکہ، مدینہ اور بغداد شامل ہیں، اور یہ وہ علاقے ہیں کہ جہاں پہ رومن امپائر کے جو ہے وہ اثرات نہیں پہنچے تھے۔ اس ضمن میں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ جو ہیں وہ مدینہ کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ فقہ اسلامی پر کام کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ امام نافع ہیں وہ بھی، اور ابو الزناد ہیں وہ بھی امام مالک کے ساتھ تھے، یہ لوگ مدینہ کے اندر بیٹھ کے فقہ اسلامی پہ کام کر رہے تھے۔ اور جہاں تک مکہ کی بات ہے امام شافعی جو ہیں وہ مکہ کے اندر تھے، اور ان کی بھی جو ہے وہ قانون روما پر کوئی رسائی نہیں تھی، اور ساتھ میں جو امام ابو حنیفہ ہیں وہ عراق کے اندر یا جس کو ماوراء النہر کا علاقہ کہا جاتا ہے اس کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ قانون پہ فقہ اسلامی پہ کام کر رہے تھے، اور یہ سارے علاقے جو ہے رومن جو سلطنت ہے یا امپائر ہے اس کے زیر اثر نہیں تھے، تو اس لیے جو فقہائے کرام ہیں انہوں نے رومن لا سے بے اعتنائی برتی اس معاملے میں، اور انہوں نے آزادانہ جو ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اور اپنے اجتہادات کی روشنی میں جو ہے فقہ اسلامی کو مرتب کیا۔ پھر اگر ہم یونانی علوم و فنون کو دیکھیں
کہ جن کو ترجمہ کیا گیا اور جن کو اسلامی علوم کے اندر منتقل کیا گیا، یہ اسلامی حکومت اور ریاست کا حصہ بنے جو علوم، تو اس میں بھی افلاطون اور ارسطو، سقراط، بقراط یا جو جالینوس ہیں ان کی کتب کا ترجمہ ہوا۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ سارے جو ہیں یہ فلسفی تھے بنیادی طور پہ، تو اس اعتبار سے ان کی فلسفے کی یا منطق کی یا طب کی جو کتب ہیں وہ تو ترجمہ کی گئیں، لیکن قانون کی کتابوں کے بارے میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ ترجمہ ہوئی ہو اس دور میں، کہ جس دور میں امام ابو حنیفہ ہے یا امام شافعی ہیں یا امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، وہ فقہ اسلامی پہ کام کر رہے تھے اور اس کو مدون کر رہے تھے۔ تو یہی چیز جو ہے وہ دیگر قوانین کے بارے میں، مطلب اگر یہودیوں کے قانون کی بات کریں تو ان سے بھی بے اتنائی برتی مسلم جو فقہائے کرام تھے انہوں نے، اور ہندوؤں نے بھی ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا، اور جو بدھسٹ تھے انہوں نے بھی کوئی دعویٰ نہیں کیا، اور ویسے بھی ان کا تو قانون کہہ لیں کہ وہ اخلاقی تعلیمات تک جو ہے وہ محدود ہے۔ اور اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو فقہ اسلامی ہے اس کی بنیادیں صرف اور صرف جو ہے وہ قرآن و سنت ہے، اور اس کا جو اصلی ماخذ ہے وہ وحی الہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کو منظم کرنے کے لیے جس فکری اساس کی ضرورت ہوتی ہے، جس فکری بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے، وہ وحی الہی ہے۔ کیونکہ عقل کی بنیاد پہ اگر آپ کسی بھی چیز کا کوئی فیصلہ کریں گے تو اس کے نتیجے میں کوئی قدر مشترک نہیں بن سکتی، اور نہ ہی کوئی انسان ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنی ذاتی مصلحتوں سے جو ہے وہ ماورا ہو جائے۔ تو چونکہ وہی جو ہے وہی الہی جو ہے وہ مفادات اور مصلحتوں سے بالاتر ہوتی ہے، تو اس لیے یہی جو ہے اصل ماخذ بن سکتی ہے شریعت کا۔ اور چونکہ عقل انسانی جو ہے وہ محدود اس کے اپروچ ہوتی ہے، اس کے محدود تجربہ اور قیاس ہوتا ہے، اور اگر عقل انسانی سے اگر ہم کوئی نظام بنائیں گے تو وہ بے شمار انسان ہے دنیا کے اندر، تو ان کے جو لامحدود قسم کے معاملات ہیں، مسائل ہیں، ان کو حل نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے کیا ہوا جی، اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ انسانی زندگی کے جو بنیادی اساسات تھے، وہ احکام وہ جو ہیں وہ وحی الہی کے ذریعے سے ہی طے فرما دیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ عقل جو ہے انسان کی وہ بھٹکتی نہ پھرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اچھائی برائی ہے، خیر و شر ہے، یہ حق و باطل کا جو معیار ہے وہ بھی شریعت نے وحی کے ذریعے سے جو ہے وہ قائم کر دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز جاننے والی یہ ہے کہ جو تفصیلات ہیں وہ معلوم کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ انسانی عقل کے اندر جو ہے وہ رکھ دی گئی، تاکہ انسان جو ہے وہ اپنی جو ماحول ہے اور اپنا جو وقت ہے اس کی جو عملی مسائل ہیں ان کو سمجھ سکے، اور شریعت کا جو انطباق ہے اور جو اس کے احکامات ہیں اس پر جو ہے وہ عمل پیرا ہو سکے۔ اچھا، چونکہ بات ہو رہی تھی قرآن و سنت کی، جن کو ہم نصوص بھی کہتے ہیں، کسی نے یہاں پہ چیٹ میں ایک کوسچن بھی پوچھا ہوا تھا کہ یہ نص سے کیا مراد ہے، تو نص سے یہی جو قرآن و سنت ہے یہ مراد ہے۔ تو یہ جو نص ہے یعنی قرآن کا کوئی قرآن کی کوئی آیت ہے جس سے کوئی حکم ثابت ہو رہا ہے یا پھر حدیث مبارکہ ہے، تو ایک نص سے جو ہے وہ ایک سے زیادہ جو تعبیرات ہیں یا اس کے میننگز ہیں وہ ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ مفہوم جو ہے وہ درست ہوں۔ اس لیے جو ہے وہ اسلامی شریعت کے اندر یا ان نصوص سے جو زیادہ تعبیرات ہیں وہ نکلنے کی گنجائش موجود ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ وہ زیادہ تعبیرات اسی صورت میں قابل قبول ہوں گی جب وہ اساسی جو احکامات ہیں یعنی قرآن و سنت کی جو بنیادیں ہیں اس سے مطابقت رکھتی ہوں، ٹھیک ہے، اور ان تعبیرات کے اندر جو ہے بنیادی مصلحتوں کا بھی خیال رکھا گیا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مفادات ہیں ان کا بھی تحفظ کیا گیا ہو، انسانی جو اخلاق ہیں ان کی بھی نگہداشت کی گئی ہو۔ تو اگر نص سے ایسی تعبیر کی جائے اور زیادہ تعبیریں ہوں تو اس کو جانچنے کا جو کرائٹیریا ہے
وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا وہ اسلامی جو نصوص ہیں یعنی قرآن و سنت ہیں اس کی اساسی یا بنیادی تعلیمات سے جو ہے وہ مطابقت رکھتی ہیں یا پھر نہیں رکھتی۔ اچھا، اگر ہم قرآن و سنت کی یہ جو اساسات ہیں یا بنیادیں ہیں ان سے ہٹ کے آزادانہ تعبیرات کی جو ہے وہ اجازت دے دیں تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ اس صورت میں یہ ہوگا کہ ہر ایک جو ہے وہ اپنی منمانی جو ہے وہ تعبیر کرے گا، اور اس کی اتھینٹسٹی کو بھی ہم اس طرح سے انشور نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر ایسے ہی ہوگا جیسے تہذیب مغرب کے اندر ہوتا ہے کہ ہر صبح جو ہے وہ حق و باطل کا نیا معیار جو ہے وہ سامنے آتا ہے، اور اس میں معیار جو ہے وہ انسانی مفادات ہوتے ہیں، جن کا فیصلہ جو ہے وہ کثرت تعداد اور قوت اسلحہ پر کیا جاتا ہے، اور جمہوریت کے نام پہ یہ ہوتا ہے کہ چند سو افراد جو ہے وہ مل کر پوری قوم کے معاملات کا جو ہے وہ قطعی فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے محض عقل کی بنیاد پر جو ہے ہونے والی تعبیرات کو بالکل مطلقاً جو ہے وہ صحیح قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اس کو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ اسلامی نصوص کی اساسیات کے مطابق ہیں اور اس سے نہیں ٹکراتی تو اس صورت میں جو ہے ان کو قبول کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جی شریعت کی طرف کہ شریعت کیا ہے۔ تو شریعت جو ہے وہ دراصل وہ راستہ ہے اور جو اللہ رب العالمین نے جو ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہے وہ انسانیت کو دکھایا۔ تو ایسا راستہ جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے لیے ہدایات دی گئیں، اور وہ ساری جو ہدایات ہیں وہ قرآن و سنت کی صورت میں جو ہے وہ ہمارے پاس محفوظ ہیں، تو اس راستے کو جو ہے وہ شریعت کہتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کے لغوی معنی کی طرف غور کریں تو عربی زبان کے اندر شریعت سے مراد جو ہے وہ ایسا راستہ ہوتا ہے کہ جس پر چل کر جو ہے پانی کے ذخیرے تک پہنچا جائے۔ تو چونکہ شریعت جو ہے وہ زندگی کے ماخذ مصدر کی طرف لے جانے والا راستہ ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اسے جو ہے وہ شریعت کہتے ہیں۔ اور اس کی دلیل میں جو ہے لفظی معنی کی دلیل میں جو ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ جعلنا من الماء کل شیء حی، کہ ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا۔ تو یہ زندگی جو ہے اس کی طرف لے جانے والا جو ہے وہ راستہ ہوتا ہے جو شریعت ہمیں مہیا کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شریعت جو ہے اس کا دائرہ کار کیا ہوتا ہے۔ تو شریعت کی رہنمائی جو ہے وہ 3 دائروں کے اندر ہے۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ذہنی و فکری میدان کے اندر جو ہے وہ شریعت کس طرح رہنمائی کرتی ہے۔ تو اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ شریعت جو ہے وہ بنیادیں واضح کرتی ہے کہ جن بنیادوں پر جو ہے وہ ہمارے رویے پروان چڑھتے ہیں، یعنی جو ہمارے بنیادی سوالات ہوتے ہیں، ہمارے بنیادی تصورات ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے یہ کیا کہ وہ جو بنیادی سوالات ہیں ان کے جواب ہمیں وحی الہی کے ذریعے سے بتا دیے، اور یہ وہ دائرہ ہے کہ جس میں انسان کے جو ہے وہ عقائد اور نظریات آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے عقائد جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے غیبیات سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس کے بارے میں صحیح جو رہنمائی ہے وہ وحی الہی کے ذریعے سے جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے انسان کو دے دی۔ اس کے بعد دوسرا جو دائرہ کار ہے شریعت کا وہ ہے انسانی جذبات اور احساسات، ٹھیک ہے۔ تو انسانی جذبات کے استحکام کے سلسلے میں بھی شریعت جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری جو کیفیات بدلتی رہتی ہیں اس میں بھی جو ہے وہ شریعت جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ شریعت نے ہماری اخلاقی اور روحانی جو تربیت ہے اس کا اہتمام کیا ہے۔ اس کے بعد جو شریعت کا تیسرا دائرہ کار ہے وہ ہے عملی زندگی کو استوار کرنا، ٹھیک ہے۔ تو عملی زندگی کیا ہے کہ عملی اور ظاہری جو زندگی ہے اس کو جو ہے یہ آتا ہے جی فقہ کے اندر، ٹھیک ہے۔ جو ہم نے فقہ کی تعریف پڑھی کہ فقہ جو ہے وہ جو شرعی اور عملی مسائل ہیں ان کو زیر بحث لاتی ہے۔ تو چونکہ یہ شریعت کے دائرے میں یعنی شریعت وسیع ہے اور اس کے اندر جو فقہ ہے وہ صرف عملی مسائل سے جو ہے وہ بحث کرتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ فقہ کی جو ہے وہ تعریف کیا ہے. تو فقہ کا جو لغوی مطلب ہے وہ ہے فہم اور بصیرت، یعنی گہرا فہم، گہری بصیرت. تو شریعت کے جو عملی احکام ہیں ان کا علم حاصل کرنا. ٹھیک ہے، فقہ سے کیا مراد ہے؟ شریعت کے عملی احکام کا علم حاصل کرنا. اور وہ عملی احکام کا علم کہاں سے حاصل ہوگا؟ تفصیلی دلائل سے ہوگا. تو اگر ہم عربی کے اندر تعریف یاد کرنا چاہیں تو الفقہ هو العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ عن ادلتها التفصیلیہ، کہ فقہ جو ہے وہ علم ہے احکام شرعیہ کا، عملیہ کا، یعنی ایسے احکام شرعیہ جو عملی ہوں، عن ادلتها التفصیلیہ، تفصیلی دلائل سے، یعنی تفصیلی دلائل سے. تفصیلی دلائل سے مراد وہ پتہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ قرآن و سنت ہے، اجماع ہے، قیاس ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فقہ اور قانون کے اندر جو ہے وہ کیا فرق ہے. اگر کوئی حکم جو ہے وہ عملی تو ہو مگر وہ شریعت کے دلائل سے ثابت نہ ہو تو وہ ہم کہیں گے کہ وہ فقہ نہیں ہے، بلکہ وہ قانون تو ہو سکتا ہے کہ وہ عملی نوعیت کا ہے لیکن وہ فقہ نہیں ہو سکتا. اس کی مثال جو ہے وہ آپ لے لیں، ٹریفک کے قوانین ہوتے ہیں اور وہ عملی نوعیت کے تو ہیں لیکن ظاہر ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ شریعت نہیں ہے. تو ایسے عملی مسائل کے جن کی بنیاد شریعت کے دلائل نہ ہوں تو وہ قانون ہو سکتا ہے، وہ فقہ نہیں ہے. تو اس ضمن میں جو فقہ اسلامی ہے اس کا دائرہ کار جو ہے وہ قانون سے زیادہ وسیع ہوتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو دلائل ہیں یا بنیادیں ہیں، دلائل شریعت جو ہیں وہ احکام کی جو آیات ہیں وہ بنتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ احکام کی جو احادیث ہیں وہ بنتی ہیں. تو ان کی بنیادوں پر جو ہے جو عملی مسائل ہیں ان کا حل تلاش کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ظاہر ہے بقیہ آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، وہ دوسرے معاملات سے جو ہے وہ بحث کرتی ہیں، لیکن جو احکام سے متعلق ہیں وہ کچھ محدود آیات ہیں، اور کچھ مطلب کوئی 300 کچھ کے قریب آیات ہیں قرآنی جو احکام سے متعلق ہیں، اور 4000 کے قریب احادیث ہیں کہ جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ مختلف احکام کو زیر بحث لاتی ہیں. ٹھیک ہے جی، یہاں تک ہمارا سیشن کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ باقی جو ہے وہ ہم فقہ کے اہم مضامین اور ابواب پہ جو ہے وہ اگلے سیشن میں کریں گے انشاءاللہ. تو ری جوائن کر لیں آپ.